وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ناظرین، سلسلے سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ جاری ہے. اسی کے تحت آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ نے غیر عرب قوموں کو چھوڑ کر عرب قوم کا انتخاب کیا، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب قوم کا انتخاب کیا، اس حوالے سے عرب جس خطے میں آباد تھے وہ ایک غیر ذی زرع سرزمین تھی جہاں پر ریگستان تھا. اس حوالے سے کھیتی باڑی کا وہاں پر کوئی معاملہ نہیں تھا، اگرچہ کہ کچھ حصے ایسے تھے جہاں پر باغبانی وغیرہ ہوتی تھی، جیسے طائف کا علاقہ ہے، مدینہ کا علاقہ ہے، مگر زیادہ تر حصہ جو تھا وہاں پر جو ہے وہ ڈیزرٹ اور صحرا کی وجہ سے کوئی کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کو یہاں پر لا کر ڈالا، یعنی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس وقت یہی دعا کرتے ہوئے الفاظ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو ایک ایسی سرزمین پر لا کر ڈالا ہے جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے. یہ غیر ذی زرع زمین تھی، اس حوالے سے کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا نہیں، انڈسٹری کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ قوم اپنے اندر ایک آزاد طبیعت رکھتی تھی، کسی کی محکومی نہیں، کسی کی غلامی نہیں. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی مہذب قوم نے ان کو اپنی قلمرو کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر شامل نہیں کیا، اپنی کالونی یا اپنی نو آبادی اس کو نہیں بنایا. اس حوالے سے اس قوم کا ایک مزاج بھی تھا کہ وہ ایک آزاد قوم تھی، کسی کی بھی محکومی اور غلامی کو نہ وہ برداشت کرتی تھی، نہ انہیں کوئی غلام بنا سکا. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال کو آپ سامنے رکھیں کہ جب وہ صدیوں تک فرعون کی غلامی کے اندر تھیں. اب جو قوم کسی کے ماتحت رہتی ہے، کسی کے غلام بن کر رہتی ہے سالہ سال، صدیوں تک، تو اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان خرابیوں کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، فرعون کی غلامی سے آزاد کیا، اور اتنے بڑے معجزات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھے کہ جس وقت فرعون پیچھا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سمندر میں مارا اور راستہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو انہوں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس کے لشکریوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود بھی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جب وہ فلسطین شہر کے دروازے پر آئے کہ داخل ہو جاؤ بستی کے اندر، تو اس وقت قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے دیا، ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اور کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے۔ وہ بہت ہی زور آور قوم ہے، لہٰذا وہ خود ہو کر جب اس شہر کو خالی کر دیں گے تب ہم جائیں گے۔ تو یہ غلام قوم ہوتی ہے جو ایک نبی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ غلام قوم کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ نبی جیسا قائد ان کو مل جائے تب بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتی، یہ اس کی مثال ہے۔ مگر یہ عرب قوم کسی بھی طرح کی غلامی سے بالکل آزاد تھی، محکومی اس کو کسی کی پسند نہیں تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور میرے بھائی کے اوپر میرا زور چلتا ہے، لہٰذا ففرق بیننا و بین القوم الظالمین، اب اس قوم اور میرے درمیان تو فرق کر دے، مجھے ان سے علیحدہ کر دے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایسی قوم کے ساتھ میں جنہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ففرق بیننا و بین القوم الظالمین۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم 40 سال تک صحرا میں بھٹکتی رہی، اب کسی کے وہ غلام نہیں تھی، اور ان 40 سالوں میں جو بچے جوان ہو کر اٹھے ہیں انہوں نے پھر یوشع ابن نون ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک آزاد قوم جو کسی کے ماتحتی میں نہیں رہتی، کسی کے غلامی میں نہیں رہتی، اس کی سوچ بالکل آزاد ہوتی ہے، اس کے جذبات بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اس طرح کی قوم تھی یہ عرب قوم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے محفوظ رکھا تھا کسی بھی دوسری قوم کے غلامی سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عرب قوم کا انتخاب کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے ان کے پیشے تھے، ایک شکار وہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے جو حرم کے اندر برا بھلا کہا، آپ کی اہانت کی، تو ایک لونڈی نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے ہیں، کمان آپ کے کندھے میں لگی ہوئی تھی، اسی وقت آپ کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ معاملہ کیا۔ مقصود ان دو مثالوں کا یہ ہے کہ ان کا پیشہ شکار کرنا تھا۔ شکار کرنے کے پیشے کے اندر جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر بہادری، صبر، انتظار، شوق، کانسنٹریشن، فوکس، یہ تمام خوبیاں جو ہے وہ کسی قوم کے اندر پیدا ہوتی ہیں پیشے کی وجہ سے، لہذا شکار ان کا پیشہ تھا۔ اسی طریقے سے غلہ بانی وہ لوگ کرتے تھے، اس کی تفصیلات کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بانی کی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہر نبی نے غلہ بانی کی ہے، یعنی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس پیشے کے نتیجے میں کیا کیا اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات ہم وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ تھا دوسرا پیشہ ان کا جس کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسرا، تجارت کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تجارت کے نتیجے میں انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کریج اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر رسک یعنی خطرات کو مول لینے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کاروبار کے اندر خطرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کہاوت ہے، اتا تو گھمکڑ جگیاسا، جو جتنا زیادہ گھومتا ہے اتنا زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ بنتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ عرب قوم بہت ہی جینیس تھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی، اور یہ خوبی ان کے اندر جو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے اس تجارت کے پیشے کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ کچھ بدوی قبائل تھے، یعنی دیہاتی قبائل تھے، جن کا پیشہ جو ہے وہ ڈاکہ زنی تھا، لوٹ مار کرتے تھے وہ۔ یہ بھی کچھ دیہاتی قسم کے جو بدو تھے، بدو عرب تھے، وہ یہ والا معاملہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگرچہ کہ یہ برائی کا پیشہ تھا، معاملہ تھا، مگر باوجود اس کے اندر بھی جرأت اور بہادری کا معاملہ بہرحال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تھا ان کا جو معاشی معاملہ تھا، اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے یہ تمام کے تمام پیشے ان کے پیش نظر تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو عرب قوم تھی جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا، ان کے تعلق سے بہت سی باتیں، ہم سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، ہم چند ہی باتوں کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کو چھوڑ کر عربوں کا انتخاب کیوں کیا۔
اس حوالے سے آپ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، شرح السنہ کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ کہتے کانو افضل ہذہ الامہ، یہ جو صحابہ کرام تھے جو بنیادی طور پر عرب تھے، یہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو قیامت تک آئے گی، اس امتوں کے اندر یہ حصہ سب سے افضل حصہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا، جو بنیادی طور پر عرب تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، ابرہا قلوباً، ان کے دل بہت نیک تھے، جینیس تو وہ تھے ہی مگر ان کے دل بہت اچھے تھے، اور اسلام کے لیے کسی بھی نبی کا ساتھی بننے کے لیے بنیادی طور پر سب سے بہترین وصف جو اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ اس کا دل اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا جو دل تھا وہ بہت ہی نیک اور اچھے دل کے لوگ تھے، عربوں کا یہ مزاج تھا، ابرہا قلوباً۔ اسی طریقے سے اعمقہا علماً، علم میں بہت عمیق تھے۔ سویلائزڈ جو قومیں ہوتی ہیں، جو قومیں مہذب قومیں کہلاتی ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ کچھ خرابیاں جو ان میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑی جہاں پر صنعتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا یہ جو شہر بمبئی ہے، بمبئی شہر ہے ہندوستان کا، کلکتہ شہر ہے، چنئی ہے، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، دہلی ہے، آپ دیکھیے کہ شہری ماحول جو ہوتا ہے انسان کو بے مروت بناتا ہے۔ جہاں پر صنعت و حرفت، تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں۔ لہذا بقول اقبال ہے، دل کے واسطے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ لوکل ٹرین کے اندر انسان سفر کر رہا ہے، کوئی گر گیا، ارے رے گر گیا بیچارہ، مر گیا کہ زندہ ہے؟ ابھی زندہ ہے۔ اللہ کے بندوں اٹھاؤ، اس کو اسپتال میں پہنچاؤ۔ نہیں، جب گھڑی کا زمانہ تھا تو لوگ گھڑی دیکھتے تھے، دیر ہو رہی ہے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، ٹرین اب تک چل نہیں رہی ہے، کیا بات ہے، دیر ہو رہی ہے، بے مروت ہو جاتا ہے انسان۔ مگر اہل عرب ایسے نہیں تھے۔ دراصل مہذب اور سویلائزڈ قوموں کے اندر اگر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر، وہ خامیاں نبی کا ساتھی بننے کے لیے نامناسب ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو قوم تھی، ان کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دل کے بڑے نیک تھے، جینیس تو تھے ہی مگر جینیس ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا ثانوی درجہ ہے۔ اول درجے کے اندر کسی بھی انسان کا دل بہتر ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ ابرہا قلوباً، دل کے بہت نیک تھے۔ اعمقہا علماً، علم میں بہت عمیق تھے، گہرے تھے۔ اور تیسرے اقلہا تکلفاً، تکلف اور بناوٹ ان کے اندر بہت کم تھی۔ آپ سیرت کے اندر دیکھیں گے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ زندگی میں جانیں گے، اتنی بے تکلف قوم تھی، ان کے اندر بناوٹ نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ کوئی مہمان گھر میں آ گیا، جو کچھ ہے گھر کے اندر پیش کر دیا، کوئی بناوٹ نہیں۔ آج ہمارے یہاں پر جب مہمان آتے ہیں تو پھر ہم کتنی ہی چیزیں بناوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کتنے ہی اہتمامات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں اہل خانہ کی حالت کو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس نے کہاں کہاں سے قرض لے کر آپ کی مہمان نوازی کی ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ مگر وہ قوم ایسی تھی، بالکل بے تکلف تھی۔ اگر کوئی مہمان آ گیا، دودھ ہے، دودھ پیش کر دیا، ایک ہی بکری ہے، ذبح کر کے اس کو، پھر فکر نہیں کی کہ کل کیا ہوگا ہمارے بچوں کا، ان کو دودھ کہاں سے پلائیں گے۔ اس قدر ان کے اندر جو ہے وہ بے تکلفی کا معاملہ تھا اور سخاوت ان کے اندر تھی۔ اگر ایک ہی مہمان ہے اور بھوک کے دنوں میں گھر پہنچتا ہے، اگر گھر میں اونٹ ہے تو ایک آدمی کے لیے پورے اونٹ کو ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے اندر خوبیاں اور یہ کمالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے تھے، اور اس کو وہ بڑا کمال سمجھتے تھے اور اپنی بڑی جو ہے وہ اس کو خوبی وہ شمار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح سے ایفائے عہد، جب کوئی وعدہ کرتے تھے ہر حال کے اندر پورا کرتے تھے۔ جب کسی کی حمایت کرتے، حمایت کا وعدہ کرتے، ہر حال میں پورا کرتے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے ہیں، اس وقت آپ نے ایک مشرک اور ایک کافر سے پناہ لی، اور اس کے بعد آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہ مکہ کے اندر اعلان کرتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، گویا کہ زبان دے دی، وعدہ دے دیا، لہٰذا اس نے وعدے کا ایفا کیا۔ آپ تہذیب یافتہ قوموں میں آپ دیکھیے،
کتنے ہی وعدے کر کے توڑ دینے کا معاملہ ان کے درمیان ہوتا ہے، تو ایسی قوم نبی کا ساتھ نہیں دے سکتی جو وعدہ توڑنا جانتی ہے، جو وعدے کا وفا نہیں جانتی۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ خودداری اور عزت نفس، لہٰذا کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا وہ قوم اپنے لیے باعث تذلیل سمجھتی تھی، لہٰذا بڑی عزت کا انہیں اپنے خیال ہوتا تھا، عزت نفس کا انہیں بڑا ہی اپنے معاملے میں وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور خودداری جب تھی، عزت نفس تھی، تو کسی کے سر میں سر ملانا، کسی کے ہاں میں ہاں ملانا، یہ ایک گھٹیا تہذیب جو ہوتی ہے، تہذیب کے اندر جو جو برائیاں انسان کے اندر، تہذیب یافتہ قوموں میں جو جو برائیاں پنپتی ہیں، ان کے اندر یہ بھی برائی ہوتی ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے ادھر کو وہ جھک جاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سر میں سر ملاتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے عرب قوم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر خودداری، عزت نفس اتنی تھی کہ جو بات انہیں صحیح نظر آتی تھی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، عمرو بن العاص ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اور انہیں اسلام سے اور اہل اسلام سے شدید نفرت تھی، اس واقعے کو آپ خود بیان کرتے ہیں۔ اور اس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک کہاوت ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے جب عمرو بن العاص کی اور مسلمہ کذاب کی ملاقات ہوئی تو مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ آج کل تمہارے صاحب کے اوپر کیا نازل ہو رہا ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ عمرو بن العاص نے کہا کہ تم سناؤ، تم نے بھی دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر بھی کچھ نازل ہوا ہے، سنو، یا وبرو انت اذنان و صدرک وسائرک حقر و نقر۔ وبر ایک جانور ہوتا ہے بلی نما، ریگستان میں پایا جاتا ہے، تو یہ شخص اس کے اوپر کچھ جو ہے تکبندی کر کے لفظوں کو جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ ملا کر کچھ جو ہے وہ بھونڈے پن کے ساتھ میں یہ بات پیش کی اس مسلمہ کذاب نے، یا وبر تیرے 2 کان ہیں اور ایک سینہ ہے، باقی تیرا پورا جسم بے ہنگم ہے۔ کہا کہ کیسے لگا میرا کلام؟ عمرو بن العاص اللہ کے نبی کے، اسلام کے، مسلمانوں کے، قرآن کے دشمنی میں ہے اس وقت، مگر کہتے کیا ہیں؟ اے مسلمہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے اس بات کا وشواس ہے کہ تو جھوٹا ہے، کہاں تیرا یہ گھٹیا کلام اور کہاں اللہ کے نبی پر جو کلام نازل ہوا۔ اور عمرو بن العاص نے سورۃ العصر کو بطور مثال کے پیش کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو گویا کہ یہاں پر عمرو بن العاص ہی نہیں بلکہ ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی کہ وہ کبھی بھی سر میں سر ملانے کے قائل نہیں تھے، لہٰذا ایسی کچھ خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ اسی طرح سے جب کوئی عزم کرتے تو جان پر کھیل کر اس عزم کو پورا کرتے، لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بردباری تھی، حلم تھا، اسی کے ساتھ ساتھ امانت داری ہے، سچ بولنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ان کے اندر موجود تھی۔ مثال کے طور پر ہرکل نے جب ابو سفیان اور ان کے قافلے کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور سوالات پوچھے کچھ، اور ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو ان کے ساتھی اس کی شہادت دیں۔ ابو سفیان نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے ایسے سوالات اس نے پوچھے، انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے کبھی دھوکہ دیا؟ کہا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ گویا کہ 11 کے 11 سوالوں کا ابو سفیان نے سچ سچ جواب دیا۔ تو ایسی کچھ خوبیاں ان کے اندر، کمالات ان کے اندر موجود تھے۔ اسی طریقے سے ان کا حافظہ بڑا غضب کا تھا، لہٰذا جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اشعار کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اوپر ان کو کمال حاصل تھا، اور اپنے علاوہ وہ دیگر اقوام کو عجمی سمجھتے تھے، عجمی کہتے تھے۔ عجمی کے معنی ہوتے گونگا، ان کو تو بولنا آتا ہی نہیں، ان کو تو بات کرنا ہی نہیں آتا، بات کرنے کا کمال تو ہم جانتے ہیں۔ تو اپنے علاوہ دیگر دنیا کو وہ لوگ عجمی کہتے تھے، اور واقعتاً ان کا یہ دعویٰ بالکل سچا تھا۔ گفتگو میں، کلام کے اندر ان کا کوئی ثانیہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لہٰذا جو ہے وہ ان کی زبان اس قدر جو ہے وہ رچ تھیں، عربی زبان جس کے اندر تلوار کے لیے 500 الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اور یہ نام برائے نام نہیں ہے۔ اگر آپ اردو میں تلاش کریں تلوار کے نام کتنے ملیں گے آپ کو؟ 3 4 5 6 7
500 نام تلوار کے، اور یہ نام برائے نام نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر وہ بات ہوتی تھی. مثال کے طور پر ذوالفقار، یہ تلوار کا نام ہے. علی بن ابی طالب اس کو استعمال کرتے تھے رضی اللہ عنہ. فقار جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فقر کہتے ہیں فے قاف رے دھار کو، فقار 2 دھار، یعنی علی بن ابی طالب جس تلوار کو جنگوں میں استعمال کرتے تھے اس کو دونوں طرف سے دھار تھی، تو ایسی تلوار کو ذوالفقار وہ لوگ کہتے تھے. آپ کو اونٹ کے لیے آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے، ناقہ، شکرۃ الناقہ، ابل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ایسے سینکڑوں نام آپ کو اونٹ کے لیے مل جائیں گے. تلوتن، تلون، یہ سب اونٹوں کے نام ہیں. ایسے تمام کے تمام ناموں کو یاد رکھنا، جانوروں کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی نسلوں کو وہ یاد رکھتے تھے کہ اس نسل کا سلسلہ کہاں سے چلا اور کہاں تک یہ جو ہے وہ آج یہ اگر اونٹ ہے تو اس کی نسل کہاں تک ہے. جانوروں کے نسب ناموں کو یاد رکھتے تھے اور علم الانساب کے بڑے ماہر تھے، یعنی اپنی نسلوں کے بارے میں بھی انہیں جو ہے وہ انساب کی انہیں یادداشت پکی تھی اور وہ سارے اپنی نسلوں کو یاد رکھتے تھے، نسب نامے جس کو ہم کہتے ہیں. لہٰذا یہ تمام کے تمام خوبیاں ان کے اندر تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا تھا، یہ آخری کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اس لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ایسی قوم کا سلیکشن کیا جن کی یادداشت زبردست تھی. دیکھ کر کسی بات کو کہنے کو وہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، اور ایسے انسان کے حافظے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے جو کسی چیز کو لکھ کر بیان کرے. لہٰذا جو ہے وہ اس قدر ان کا حافظہ جو ہے وہ قوی تھا. ایسی تمام خوبیوں کے مالک تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا. جفا کشی ان کے اندر بلا کی تھی، چونکہ ریگستان تھا، ڈیزرٹ تھا، اسی کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقہ تھا، گرمی کی شدت تھی، 2 ہی موسم تھے، یا تو جاڑے کا یا گرمی کا، بارش کبھی ہو گئی. تو لہٰذا اس اعتبار سے اس موسم نے بھی ان کے اندر محنت اور جفا کشی پیدا کی تھی. لہٰذا ایک ہوتے میدانی علاقے کے لوگ، بقول اقبال کرتا ہے نگہبانی یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی. اللہ کے دین کی حفاظت ہمیشہ ایسے لوگ کرتے ہیں. اقبال علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے جو میدانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج کا فرق بتایا ہے. یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی جو نگہبانی کرتی ہے قوم، وہ قوم یا تو پہاڑی ہوتی ہے یا صحرائی ہوتی ہے، کیونکہ جفاکش ہوتی ہے، محنتی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایسی قوم تھی. میدانی علاقوں کے لوگوں کو آپ دیکھیے، جتنی بڑی بڑی تہذیبیں پروان چڑھی ہیں، دجلہ فرات کے کنارے، ہسٹری آف میسوپوٹومیا، سیویلائزیشن آف میسوپوٹومیا. ایک قوم جو ہے وہ جب خوشحال ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سستی، کاہلی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر، یہ عیوب اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے وہ قوم جو میدانی علاقوں میں ہوتی ہے یا میدانی علاقوں کے اندر دریاؤں کے کنارے جو قومیں پروان چڑھی ہیں اور بڑی بڑی تہذیبیں پروان چڑھی، مصر کی تہذیب ہے جہاں پر فرعون، جہاں پر بنی اسرائیل، جہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو میخ و مین کے عادی ہو جاتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا 3 چیزوں سے بچو. ایک، کثرت السؤال، کیل وقال، اضاعت المال. کیل کال، بال کی کھال نکالنا. جب بال کی کھال نکالنے کے پیچھے پڑ جاتے تو عملی طور پر یہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اب میدانی علاقہ ہے، کھیتی باڑی ہے، اب فرصت کے اوقات ہے، 2 مہینے فرصت میں بیٹھے ہیں، کھیتی میں کوئی کام نہیں ہے، اب بیٹھے ہوئے. ہمارے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے جو مذہبی سیاست ہندوستان میں پھیلی ہے، مذہبی سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی سیاست، اس کا مرکز اور محور اتر پردیش ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر گنگا اور جمنا میدانی علاقوں میں آتے ہیں، کھیتی باڑی پیشہ ہے. اب سال کے اندر کئی مہینے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آدمی فرصت میں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ کھیتی باڑی سے کام سے فارغ ہو گئے، اب بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، لمبی لمبی گفتگو، میخ مین نکالی جا رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ایسی کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا یہ وہ قوم تھی جو جفاکش اور عملی قوم تھی. کرتا ہے نگہبانی یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر وہ تمام کے تمام خوبیاں رکھی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. یہ تو کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں
کہ اللہ نے دیگر مہذب قوموں کو ریجیکٹ کر کے عرب قوم کا انتخاب کیا، اس میں سے صرف چند باتیں تھیں، مگر ہمارے لیے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید کچھ ان نکات کو سامنے رکھیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عرب قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا انتخاب کیا وہ عدنانی عرب تھے یا اسماعیلی عرب تھے، لہٰذا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر 3 بنیادی طور پر قومیں پائی جاتی ہیں۔ ایک عرب بائدہ، یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ یمن سے لے کر شام اور اس کے درمیان کے اندر یہ جو قومیں آباد تھیں، قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام کے تمام جو قومیں تھیں، ان کے واقعات کو عرب سنتے آئے تھے کہ یہ کوئی قوم تھی، ان کے درمیان نبی کو بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ قومیں عذاب کی چپیٹ میں آ کر نیست و نابود ہو گئیں۔ کئی غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر یہاں سے ہوا صحابہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک مقام کے اوپر جہاں پر یہ قومیں تھیں جن کے آثار باقی تھے اور وہ قوم عذاب کا جو شکار ہوئی تھی، تو اس جگہ پر سے صحابہ کرام نے کچھ پانی لیا، اس سے آٹا گوندا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو بہا دینے کا حکم دیا اور وہ گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلانے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے ایسی قوم کے اوپر جس کے اوپر عذاب آیا اس جگہ پر ٹھہرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اللہ کے نبی نے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، اور وہاں کے پانی کو جو آٹا گوندنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس آٹے کو اللہ کے نبی نے جانوروں کو کھلا دیا۔ تو اہل عرب ان قوموں کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ کون سی قومیں تھی عربوں میں؟ عرب بائدہ قوم۔ اب ان کی نسلیں نیست و نابود ہو چکی تھیں، ان کی کوئی بھی نسل کا کوئی بچہ، کوئی فرد باقی نہیں بچا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری قوم تھی عرب عاربہ، ان کو کہتانی عرب بھی کہتے ہیں اور یمنی عرب بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی بہت سی حدیثیں مل جاتی ہیں، یعنی کہتانی عرب اور یمنی عرب کے بارے میں اللہ کے نبی کی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم اہل یمن ہم عرقوا افئدۃ والینوا قلوبا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے پاس یمن کے عرب آئیں گے، یمنی لوگ آئیں گے، لہٰذا وہ لوگ بہت بیدار مغز والے ہیں، ان کی عقلیں بیدار ہیں اور دل کے معاملے میں بہت رقیق القلب ہیں، ان کے دل بہت رقیب ہے، نرم ہے ان کے دل۔ لہٰذا یہ دل کی نرمی اسلام انسان کے اندر پیدا بھی کرتا ہے، اور جو پہلے سے رقیق القلب ہو وہ جلد اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُحَرِّمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرُ كُلُّهُ، جو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا وہ تمام کے تمام خیر سے محروم کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان یمنی عرب کی جو خوبیاں بیان کی صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے پاس آئیں گے یمن کے عرب، لہٰذا وہ لوگ بیدار مغز لوگ ہیں اور دل کی بڑی ان کے اندر نرمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان یمانین، ایمان یمن میں ہے، اور فرمایا والحکمت یمانیہ، اور حکمت یمن کے اندر ہے، وزڈم یمن کے اندر ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اللہ کے نبی نے یمنی عرب کے تعلق سے، عربوں کے تعلق سے کئی روایات اللہ کے نبی ان کے مناقب میں، ان کی فضیلت میں ہم کو مل جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر آبادی بڑھتی چلی گئی تو اس کے بعد بہت سے مکہ کے اطراف کے اندر آبادی پھیلتی چلی گئی، اور جو بھی علاقہ مناسب لگا لوگ وہاں پر آباد ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا مکہ کے دائیں جانب جو قومیں جا کر آباد ہوئیں، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر جو یمین کہتے ہیں دائیں جانب کو، تو لہٰذا جو مکہ اور حرم کے دائیں جانب جا کر آباد ہوئے وہ یمنی کہلائے اور وہ یمنی عرب کہلائے۔ یہ بنی اسماعیل نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، لہٰذا یہ یمنی عرب ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو صحابہ کرام نے نقل کی ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کے فضائل کے اندر بیان کیا، ان میں سے کچھ باتیں ہم نے سنی۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یمنی عرب تھے یہ مکہ کے دائیں جانب جا کر آباد ہوئے تھے، اس اعتبار سے یہ وجہ تسمیہ ہے یمن اس کا جو نام پڑا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرے عرب تھے عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ،
عرب مستعربہ یہ وہ قوم ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو لا کر مکہ میں ڈالتے ہیں، ہاجرہ آپ کی زوجہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں۔ اس وقت بخاری میں آپ دیکھیں گے کتاب الانبیاء کے اندر مفصل روایت ہے، اس کے اندر بنو جرہم کا قبیلے کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہاجرہ کے پاس جب دیکھا پانی ہے جو زمزم کا، تو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ یہاں پر ٹھہریں، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھہر سکتے ہو، تو وہاں پر ٹھہرے۔ اور اس کے بعد اسی روایت میں آتا ہے ہی تحب الانسا فنزلوا وارسلوا الی اہلہم فنزلوا معہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ہاجرہ بڑی ہی انسانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، انسانوں کے لیے ان کے دل میں نرمی پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کے رحم دلی کی وجہ سے، ان کے دل کی اس خوبی کی وجہ سے انہوں نے اپنے قبیلے کو، اپنے گھر والوں کو لا کر یہاں بسایا۔ لہٰذا اب یہ جو بنو جرہم قبیلہ ہے عرب، یہ مکہ کے اندر آ کر آباد ہوا، اور اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا، اور پھر بنو جرہم جو عرب قبیلہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو نسلیں آگے بڑھی وہ بنی اسماعیل کہلائے، اور اسی بنی اسماعیل کے اندر قریش کی شاخیں بہت سی آتی ہیں، اور اسی خاندان کے اندر بنو جرہم اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے اولادوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے عرب باعدہ جو ناپید ہو گئے، عرب عاربہ یمنی عرب جو غیر اسماعیلی ہیں، اور اسی طریقے سے عرب مستعربہ جو بنی اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ تین قومیں تھیں، اور اس طریقے سے اللہ نے ان میں سے جن کو سلیکٹ کیا وہ بنی اسماعیل تھے۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں سے امتحان لیا، تو انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا۔ اب اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناؤں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری نسل کو بھی۔ اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ، آپ کی نسل میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا عہد نہیں ہوگا۔ لہٰذا بنو اسحاق، جب اسحاق علیہ السلام کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جب ظلم کی انتہا کو پہنچی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسحاق کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے اندر مبعوث کیا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ بعد کی جتنی بھی انبیاء آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں آئے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو تمام عالمین کے لیے ہدایت کا قیامت تک کے لیے مرکز بنایا، لہٰذا یہیں پر آ کر بنو اسماعیل چونکہ یہیں آباد ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت یہیں پروان چڑھی، وہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہی کے اندر پلے بڑھے، اور وہ نسلیں چلتی رہیں حتیٰ کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت کے اندر بنو عدنان سے لے کر، عدنان ایک شخصیت ہے، یہاں سے لے کر عبداللہ اللہ کے نبی کے والد تک 21 جنریشنز بنتی ہیں۔ عدنان ایک شخصیت کا نام ہے، اور اللہ کے نبی کے والد کی جو نسل ہے وہ 21ویں نسل بنتی ہے، اور اس سے پہلے عدنان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تک کا ایک نسب نامہ پورا ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت میں اور اس کے تعلق سے ہم کو تاریخی طور پر اس کا ریکارڈ مل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب نامہ ہے وہ کس طریقے سے جا کر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد کے اندر جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عربوں کا انتخاب کیا اپنے آخری نبی کے ساتھی کے طور پر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ خود اپنے اندر بہت سی حکمتیں مصلحتیں رکھتا ہے، اور جب ہم اس کو جانتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی قوم کی زندگیوں میں
تبدیلی لانے کے لیے ہمیں علم سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس کے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين